خنزیر کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا، دوسرے خنزیر کے بچے کو اٹھا کر دوسرے کندھے پر رکھا، ایک کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ فرمان سچ ثابت ہوا کہ تیری گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے سردار ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر وعظ فرما رہے تھے۔ دوران وعظ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ خبردار میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، جن کی ممبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجلس سے اٹھ کر غوث اعظم کا قدم پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا، اور 2000 اولیاء کرام آپ کی مجلس میں حاضر تھے، سب نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ اس وقت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غزنی کے پہاڑوں میں عبادت فرما رہے تھے۔ شہنشاہ بغداد کا اعلان سنتے ہی فوراً ہی سر چکا دیا اور کہا کہ لا بل علی عینی و رأسی، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر ہے۔ اس وقت جتنے بھی حاضر اور غائب اولیاء کامل تھے، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا اور آپ کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت ایران کے شہر اصفہان میں رہنے والے ایک بزرگ شیخ صنعان، جو کہ کئی سو میل کی دوری پر تھے، انہیں غیرت آ گئی اور انہوں نے تکبر میں آ کر فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، میں تمہارے فرمان کو تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا تمہارا قدم میری گردن پر نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم نے سینکڑوں میل کی دوری سے شیخ صنعان کی آواز کو سن لیا اور انہیں دیکھ کر پہچان بھی لیا۔ پھر آپ پر غوثیت کا جلال طاری ہویا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی رقبۃ رجل الخنزیر، یعنی کہ شیخ صنعان کی گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا۔ حضرت غوث اعظم کے فرمان کا یہ اثر ہوا کہ شیخ صنعان کچھ عرصہ بعد اپنے 400 مریدوں کو ساتھ لے کر حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے، اور کفار کے شہروں میں سے گزرتے ہوئے ایک شہر کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو شیخ صنعان کی نظر ایک حسین اور جمیل لڑکی پر پڑی، جو اپنے محل کی چھت پر کھڑی ہو کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ شیخ صنعان پہلی نظر کے ساتھ ہی اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر کیا تھا کہ اس کے حسن و جمال کے مشاہدے کے بعد وہاں سے آگے چلنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ جب اس لڑکی نے شیخ صنعان کو دیکھا تو وہ لڑکی بھی شیخ صنعان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ آخر لڑکی والوں کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو عیسائی لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہماری یہ شرط ہے کہ ہمارا ہونے والا داماد 40 دن تک ہمارے قبیلے کے خنزیروں کو جنگل میں چلاتا ہے اور پھر 40ویں دن اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ خدا کی پناہ شیخ صنعان نے فوراً ہی اس شرط کو قبول کر لیا اور قبیلے کے خنزیروں کے ریوڑ کو آگے لگا کر جنگل میں لے جاتے اور سارا دن چلا کر انہیں واپس لے آتے، اور تمام مریدین سوائے 2 مریدوں کے سب مریدین نے ساتھ چھوڑ دیا اور اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے۔ 2 مخلص مریدوں میں سے ایک کا نام شیخ فرید الدین عطار ہے، جن کی دنیا میں بڑی شہرت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اچھے وقت میں شیخ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اب ان پر اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہے، گرفت آئی ہے، تو برے وقت میں بھی ہمیں اپنے شیخ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب شادی کا دن آیا تو شیخ صنعان تو خوشی سے پاگل ہو رہے تھے اور ایک خنزیرنی نے بچے دیے ہوئے تھے، تو شیخ صنعان خنزیروں کے ریوڑ کو جلدی جلدی ہانکنے لگے، تو جو بچے چل نہیں سکتے تھے، چھوٹے تھے، تو انہوں نے جلدی سے ایک خنزیر کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا، دوسرے خنزیر کے بچے کو اٹھا کر دوسرے کندھے پر رکھا، ایک کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ فرمان سچ ثابت ہوا کہ تیری
میری گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا۔ عیسائیوں نے شیخ سنعان کو گرجا گھر میں شادی کی رسم کے لیے بلایا تو ان کے ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں خنزیر کے گوشت کا پیالہ پکڑا دیا۔ اس وقت دونوں مریدوں نے بغداد کی طرف منہ کر کے پکارا کہ یا شیخ عبدالقادر، ہمارا شیخ گمراہ ہو رہا ہے، امداد کن یا محی الدین، امداد کن۔ اس وقت حضور غوث اعظم وضو فرما رہے تھے۔ وضو کرتے ہوئے آپ نے ایک پانی کا چلو ہوا میں پھینکا تو کئی 100 میل کی دوری پر شیخ سنعان کے چہرے پر جا کر لگا۔ انہیں ہوش آیا، اسی وقت گوشت اور شراب کے پیالے کو پھینک دیا اور جنگل کی طرف دوڑے۔ مرید بھی پیچھے دوڑے اور پوچھا کہ حضور کہاں جا رہے ہو؟ تو شیخ سنعان نے کہا کہ اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس کی گستاخی کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی۔ تم میرے چہرے کو سیاہ کر کے میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر مجرم کی حیثیت سے بغداد کی گلیوں اور بازاروں سے گزارتے ہوئے غوث اعظم کے دروازے پر لے چلو تاکہ وہ میرے حال پر رحم فرما کر مجھے معاف فرما دیں۔ اور مریدوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت غوث اعظم فوراً ہی آگے بڑے، شیخ سنعان کو اپنے سینے سے لگایا اور انہیں حمام میں بھیج کر غسل کروایا اور اپنا خاص لباس انہیں عطا فرما کر اپنی مسند پر بٹھا کر ارشاد فرمایا کہ اے شیخ سنعان، میں نے جو یہ اعلان کیا تھا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا بلکہ خدا کی طرف سے میں یہ کہنے پر مقرر کیا گیا تھا۔ تم نے اس کا انکار کیا، اس لیے تم خدا کی گرفت میں آ گئے۔ اب مجھے اجازت دیں، میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کو بھی پریس کریں۔ اللہ کے حوالے، السلام۔